اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں دعا سکھائی، الحمدللہ۔ سب سے بہترین اگر دعاؤں میں سب سے بہترین دعا اگر کوئی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اور سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان نہایت مہربانی کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے مالک یوم الدین، اے بندو میں رحم کرنے والا بھی اور یوم جزا کا مالک بھی۔ اس پر آپ نے بسا اوقات بہت ساری جگہوں پر آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہی مالک ہوگا، اور وہ جسے چاہے گا شفاعت کے لیے اجازت دے گا، اور اس میں سب سے پہلے سر فہرست اگر کسی کا نام ہے تو ہمارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم ہر رات کو فالو کرتے ہیں۔ ابھی شب معراج گزری، اس میں لوگ آئے لیکن اس کا مقصد کئی لوگوں کو نہیں پتا۔ اسی طرح ابھی شب بارات آئی، اس کا مقصد اس رات میں کیا ہوتا ہے، اس رات کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ بس ہم نوافل پڑھنے میں اور پھر بیری کے پتے سے نہانے میں، جہاں بینیفٹ ہے، کہاں عمر میں برکت ہونے والی ہے، کہاں جادو سے بچنے والے، کہاں پیسوں کا مار کرنے والا، ایسے وظائف ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے علماء سے پوچھ کر کے کرتے، میں کہتا چلو ان کو بھی سلام ہے، یہ کم سے کم کرتے ہیں، ان کو بھی سلام ہے، کیونکہ بیری کے پتوں سے نہانا اس جو ہے بزرگوں سے ثابت ہے، اولیاء کرام سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو ہم اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ اگر بات سچ ہے تو بولیے ہاں یہ بات سچ ہے۔ اکثر و بیشتر چاہے وہ عام ہو کہ خاص ہو، الا ماشاء اللہ یہی عالم ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ اپنا مطلب پورا ہوا، ختم ہو گئی بات۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم گن گن کے نماز پڑھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو گن گن کے تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہ رب جو ہمیں بغیر گنے عطا فرماتا ہے، وہ رسول جو ہم پر پیدا ہو تو مہربانی فرمائے، اور جب اس دنیا سے بازائی تشریف لے جائیں تو مہربانی فرمائے، اور زندگی گزارنے کا نظام بھی عطا فرمائے، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ دین کا مبلغ ہو، چاہے ایک عام انسان ہو، ہر کسی کو میرے مصطفیٰ نے نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کر کے ہمیں اس میں نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ فرما کر ہمیں ظاہر فرما دیا کہ بندوں میں تم پر رحم بھی کرتا ہوں، مہربانی بھی کر رہا ہوں، لیکن اگر تم نے دنیا میں جا کر شیطان کے نقش قدم پر زندگی گزاری تو یاد رکھنا، یہ بھی دماغ میں بٹھا لینا، مالک یوم الدین، یوم جزا یعنی حشر کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، جب لوگوں کو سزا اور جزا دی جائے گی، اس وقت کا بھی مالک میں ہی ہوں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر تم سے قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ تو شمع رسالت کے پروان میں اللہ کی تعریف کرتے ہو تو زبان سے مت کرو، دل سے کیا کرو، بولیے انشاءاللہ۔ حضور سے محبت کرتے ہو تو صرف زبانی جمع خرچ کر کے محبت مت کرو، بلکہ دل سے محبت کرو، بلکہ عاشق کو تو چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسلام کے معمولات پر کتنی سختی سے عمل کیا کرتے ہیں۔ یہی ماہ شعبان، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ بتاتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ؟ ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت ابو بکر شبلی، کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو بکر شبلی جو ہے بغداد شریف کے بہت بڑے عالم دین حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ ان سے ملنے کے لیے بغداد تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ بغداد۔ کون
گئے ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے عاشق رسول گزرے۔ ان بزرگان دین کے نام پر لنگر کھاتے ہیں، لیکن ان بزرگان دین نے کیا کیا؟ اللہ، جب وہ رات کو جب ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر مجاہد ان سے ملنے حضرت ابو بکر شبلی گئے، تو حضرت ابو بکر مجاہد جو ہے جیسے ہی انہوں نے حضرت ابو بکر شبلی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے ان کی پیشانی کو چوما اور انہیں بلندی پر بٹھایا، ان کی عزت سے ان کی تعظیم کی۔ تو ان کے چاہنے والوں نے یعنی حضرت ابو بکر مجاہد کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے اس طریقے سے ان کے ساتھ یہ عمل کیوں فرمایا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب میں آج حضور کو دیکھا، سبحان اللہ، اور صرف حضور کو نہیں دیکھا، یہ ابو بکر شبلی جو آج مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں ان کو تم معمولی مت سمجھنا، یہ بھی حضور کے ساتھ خواب میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کو جب میں نے دیکھا کہ جب ابو بکر شبلی حضور سے ملنے کے لیے آئے تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور یہ کھڑا ہونا تعظیمن نہیں تھا، یہ کھڑا ہونا حوصلہ افزائی تھی کہ میرا عاشق مجھ سے ملنے آیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو حضور نے چوما، اپنے پاس اٹھایا۔ میں نے حضور سے پوچھا حضور آپ نے اس طریقے کا عمل کیوں فرمایا؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہی حضرت ابو بکر شبلی کی فضیلت اپنی زبان نبوت والی زبان سے ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ میرا یہ وہ بندہ ہے، میرا یہ وہ امتی ہے، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، لقد جاءکم من اللہ، لقد جاءکم عزیز علیہ ما عنتم سے پہلے کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ والی آیت پڑھا کرتا ہے۔ اور یہ آیت پڑھنا یعنی حضور کو اتنا پسند آیا کہ میرے مصطفیٰ نے خواب میں آ کر جلوہ دکھایا تو ابو بکر شبلی کو نہیں دکھایا تو حضرت ابو بکر مجاہد کو دکھایا کہ دیکھ ابو بکر شبلی کا میرے نزدیک کیا مقام ہے۔ یہ مقامات جو بزرگوں کو ملے ہیں تو انہوں نے فارمیلٹی کے طور پر اسلام کے معاملات کو یا اہل سنت و جماعت کے معاملات کو نہیں اپنایا جیسا کہ ہم لوگ اپناتے ہیں۔ شب معراج آئی تو ساری لائٹس چالو تھی، ساری مسجدیں کھچاکھچ بھری تھی، اور پھر امام صاحب سے کہا جاتا امام صاحب شارٹ کٹ میں تلاوت کرتا، اور بہت ساری باتیں، بہت سارے انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمان، کسی بھی جاہل کو یا کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں امام کے حوالے سے کہ اسے کہا جائے کہ تم شارٹ کٹ پہ تلاوت کرو، اس کی نماز نہیں کرو، تم اپنی سہولت کے حساب سے نماز پڑھو۔ سہولت دینا ہے تو سب کو سہولت دو۔ ہاں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر امام کے پیچھے کوئی بزرگ کھڑا ہو تو امام کو چاہیے قرت کم کرے، کہ حضور کا فرمان ہے تو امام کے لیے ضروری ہے کہ اور اس بزرگ کے لیے ہے جو بزرگ کمزور ہو، زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے، تو معاملات ہم اپنے اعتبار سے کرتے ہیں۔ یہ تو فرض کی میں بات کر رہا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیارے دیوان، تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزاریں کہ اللہ رحمان الرحیم بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرمانے والا ہے، اگر اس نے اپنی پکڑ فرما لی تو وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت اللہ نے فرمایا۔ تو آؤ سنو، ماہ شعبان اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ۔ اور جب بھی کوئی نعمت ملا کرے، کوئی نعمت کھا لو تو ایک مرتبہ مت کہا کرو، 3 مرتبہ کہا کرو، اللہ پھر عطا فرمائے، اس میں اور برکت عطا فرمائے، تو ایک مرتبہ اور الحمدللہ، ایک مرتبہ اور الحمدللہ، اللہ نے ایمان معافیت کے ساتھ پھر ماہ رجب آئندہ سال مدینے میں عطا فرمائے، سرکار کو اسباب کی بارگاہ میں عطا فرمائے۔ تو ماہ شعبان کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان شریف ماہ شعبان میں جب چاند نظر آتا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے، کثرت کے ساتھ۔ اور کثرت سے مراد یہ لیا بزرگوں نے حدیث پاک سے، علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ یہاں پر
اکثر سے مراد کل ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ رات بھر عبادت کی فلاں بندے نے، تو رات میں اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا، ضرورت سے فارغ بھی ہوا ہوگا، پھر وضو تو چلو عبادت بھی شامل ہے، اور کچھ کام بھی ہوں گے، کم از کم فارغت تو حاصل کرنے گیا ہوگا، کھانا تو کھایا ہوگا، ہے نا؟ تو ہم کیا کہتے ہیں پوری رات اس نے عبادت۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے جو حدیث پاک میں الگ الگ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، اور یہ تقریباً اکثر حدیثیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے، کیا آپ کو سارے مہینوں سے زیادہ یہ مہینہ پسند ہے، کیا آپ اس میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں؟ وجہ پوچھی تو پسند ناپسند کا ذکر حضور نے نہیں فرمایا، لیکن حضور نے یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو 15ویں شب کو مومنین کے، مسلمانوں کے اور سارے لوگوں کے جو ہے نامہ اعمال کو بدلا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں، اور اس میں خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا کہ مرنے والوں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام آئے تو اس حال میں میں رہوں کہ میں روزے کی حالت میں جب میرا نام لکھا جائے۔ اللہ، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر ہے مسلمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ تو بات ہی نہیں، صحابہ کرام کا بھی معاملہ میں آپ کو بتا کر تو اس سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ پیران پیر روشن ضمیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مرغ کھلانا نہیں سکھایا، بلکہ غوث پاک ان مہینوں سے بھی محبت کرتے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل عمل کیا کرتے۔ سرکار غوث پاک شعبان کے تعلق سے فرماتے جو 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون، 5 حروف ہیں نا، الحمدللہ اس میں مجدد پاک کی نسبت ہے، سبحان اللہ۔ حضور کا مہینہ ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ شعبان، سبحان اللہ، اور اس میں 5 حروف ہیں۔ تو آپ کا علیہ الصلوۃ والتسلیم شہید لاڈلے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شین سے مراد کیا فرماتے ہیں؟ شین سے مراد شرف، یعنی کہتے ہیں نا مجھے یہ شرف حاصل ہوئی، یہ عزت حاصل ہوئی، یہ برکت حاصل ہوئی، تو شین یعنی اس سے مراد شرف ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، اور اس کے بعد با سے مراد بر یعنی احسان، نیکی، اچھائیاں ہیں، اور اس کے بعد الف سے مراد الفت، محبت، اور اس کے بعد فرماتے نون سے مراد نور ہے، سبحان اللہ، نون سے مراد نور ہے۔ تو جو بندہ اس مہینے سے محبت کرتا ہے تو میرا مولا اسے شرف بھی عطا فرماتا ہے، اسے بلندی بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو الفت و محبت بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو نور بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ماہ شعبان اللہ نے عطا فرمایا، تو صحابہ کرام کا حضور کا معمول تو رہا ہی ہے کہ حضور کثرت سے روزہ رکھا کرتے، کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام کا کیا معاملہ؟ اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ توجہ سے سنیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا جیسے ہی ماہ شعبان کا چاند نظر آتا وہ تلاوت قرآن کی طرف بڑھتا، تلاوت تو پہلے بھی کرتے لیکن اس مہینے میں تلاوت قرآن کثرت سے کرنے لگے، اور اس کے بعد تلاوت قرآن روزہ بھی کچھ بعض صحابہ کرام رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر تاجر ہوتے تو وہ تجارت کرنے والا ظاہر سی بات ہے یا تو کسی سے قرض لینا ہوتا ہے یا تو کسی کو قرض دینا ہوتا ہے، تو تاجر صحابہ کا معمول یہ ہوتا کہ ماہ شعبان آ چکا ہے، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کا قرض دینا ہے، اس کو قرض ادا کر دو، اور جس سے قرض لینا ہے اس سے قرض لے کر کے معاملہ ختم کر دو، تاکہ ماہ رمضان شریف میں ہمیں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اور جو مالدار ہوتے تھے وہ اسی مہینے میں اپنی زکوٰۃ کی رقم ادا کر لیتے تھے اور غریبوں اور مسکینوں میں اسے بانٹ دیتے تھے، تاکہ وہ غریب اور مسکین لوگ ماہ رمضان میں اچھے طریقے سے سحری اور افطار کا انتظام کر سکیں۔ ہم لوگ زکوٰۃ کب نکالتے ہیں؟ 27ویں شب کے بعد یا 20 ماہ رمضان شریف کے بعد۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ شعبان میں نکالیں، صحابہ کی سنت ہے۔ ماہ رمضان شریف میں پہلی رمضان سے نکالنا شروع کرو، پہلی رمضان شریف کو نکالو تاکہ دوسرا تیسرا روزہ اور اخیر کا روزہ، اخیر تک جو ہے وہ مساکین اور غربا جو لوگ ضرورت مند ہیں
آپ ان کو دولت کو پیسہ دے دو، اور آپ اپنی طرف سے تھوڑی نہ دے رہے، وہ تو آپ اپنے مال کا میل ان کو دے رہے ہو، آپ مال ان کو دے دو تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی سحری اور افطار کر سکیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب نہیں بنایا، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو کیا صاحب نصاب جو نہیں ہوتا تو کیا کم از کم وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان کے گھر والوں کو سحری میں دودھ وغیرہ کے لیے 1000 روپیہ دے سکتا ہے؟ 500 کو دے سکتا ہے، یا پھر فروٹ کی ذمہ داری لے کے 2-5 روپے رکھتے ہیں کہ پورا مہینہ میں آپ کو فروٹ نہیں دوں گا، یا اس کو رقم دے دیں کہ آپ یہ پیسہ رکھ لیں اور اس رقم سے آپ جو ہے فروٹ لے کر کے آ جائے، کھجور لے کر کے آ جائے۔ قسم خدا کی وہ ایک کھجور جب اپنے منہ میں ڈالے گا، روزہ افطار کرے گا، اور جب وہ دعا کرے گا، یقیناً آپ جب کھجور دیکھے گا تو سب سے پہلے آپ یاد آئیں گے کہ مجھے فلاں بندے افطار کے لیے پیسے دیے تھے، میں نے انہیں پیسوں سے کھجور خریدا۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کا بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اب دریا بہہ رہا ہے تو چلو ہم بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں، اب ایک جن سے ایک شخص سے دے دیا تو دوسرے سے بھی فائدہ حاصل کر۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے والا چور کہلاتا ہے کہ اس کے پاس موجود ہے پھر بھی وہ اور بھی مطلب حل میں مزید کا نعرہ لگاتا ہے کہ ہاں اور چاہیے اور چاہیے۔ تو ایسے حریص لوگوں کو نہ کہنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم خیر خواہی امت کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اگر تجارت کرتے اللہ صاحب نصاب کو رکھتا تو وہ سب سے پہلے اپنے مال کی زکات نکال کر غربا اور مساکین کو دے دیتے تاکہ وہ صحیح طریقے سے ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کر سکے۔ ورنہ ہم نے بھی خود ایسے لوگوں کو دیکھا، اللہ اکبر، کھجور تو دور کی بات ہے صاحب، پانی سے وہ لوگ افطار کرتے۔ عید کے دن میں ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں شیر خرما نہیں بنا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے گھر پر اللہ اکبر ان کے تن پر وہی پرانا لباس ان کی ماں نے پہنا رکھا ہے، ان کے پیروں میں وہی ٹوٹی پھوٹی چپل ہے، اور امیر اور بڑے بڑے لوگوں کے بچے اچھے اچھے لباس 2,000 5,000 کا لباس پہن کر کے بازار میں گھوم رہے ہیں، بازار میں خوشیاں منا رہے ہیں، اور غریب کے بچے دروازہ بند کر کے اپنی ماں کے پلوں سے لپٹ کر کے رو رہے ہیں، کاش میرا باپ بھی ہوتا یا میرا باپ مالدار ہوتا تو میرا باپ بھی مجھے آج اچھے کپڑے پہناتا، اچھی چپل پہناتا، اچھے جوتے پہناتا، اچھے لباس پہناتا۔ ایسے گھر والوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ہم دیں گے، دینا صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام اس طریقے سے ماہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بارگاہ سے فضل حاصل کرنے کے لیے، رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں۔ صرف صحابہ کرام نماز نہیں پڑھتے، صرف صحابہ کرام تلاوت نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام امت کے بارے میں بھی سوچتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ بھی عمل کریں۔ اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا یا نہ بھی بنایا تو نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ جس کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں کسی سے پوچھ کر کے ایسے گھر میں پہلے سے ہی آپ ایک کٹ اس کے یہاں پر پہنچا دیں تاکہ وہ سحری اور افطار اچھے طریقے سے کر سکے۔ قسم خدا کی اللہ بہت اجر عطا فرمائے، کریں گے پر انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، آج موجودہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ انہیں صرف ماہ رمضان جب آتا ہے، یہ بہت حقیقت بات ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شریف آتا ہے تو لوگ چیزوں کو مہنگی کر دیتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ پھر اس کے اندر سوچتے کہ مسلمان جو ہے چکن اور مٹن اور یہ بہت کچھ کھاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو مغرب کے وقت اسے کچھ چٹپٹی چیز کھانے کا دل بولتا ہے۔ بے شک یہ کھانا حرام نہیں، ناجائز ہے، لیکن جو بیچنے والے ہوتے ہیں اس چکر میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھتے، کہ بنانا ہوتا ہے۔ ارے بھائی وہ کھلانا یا بیچنا فرض نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ بہت کام رہتا ہے، مولانا بھٹی کے سامنے کھڑا رہنا رہتا ہے، تو مت کرو ایسا کام جس کام سے اللہ اکبر تمہارا روزہ چھوٹ رہا ہے، شریعت میں تھوڑی اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے لوگ ماہ رمضان شریف میں شروع میں مسجدیں پوری فل ہو جاتی ہیں، جو بیچارے پہلے صف میں پڑھنے والے رہتے ہیں اوپر جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی 10 رمضان شریف گزرتا ہے سب بازار میں نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ جذبہ صحابہ کا نہیں، اور پھر ایک مقام پر تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ لوگ غافل ہیں اس سے، ان ایام سے، ان راتوں سے، کہ ماہ شعبان کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ لوگ غافل ہیں اس سے، یہ رات بڑی عظمت والی اور 4 راتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ
رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ان میں سے پہلی رات بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات، 15ویں شعبان کی رات، اور پھر چوتھی رات کا جو ذکر حضور نے فرمایا وہ عرفہ کی رات ہے۔ 8ویں اور 9ویں ذوالحجہ کے درمیان کی جو رات ہے، وہ رات میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں کو ہم ان راتوں سے بھی غافل ہیں۔ ان راتوں کو تو ہم نے سمجھا کہ گھومنے پھرنے کے لیے راتیں ہیں۔ مزارات پہ جاؤ تو وہاں بیٹھو عزت کے ساتھ، ذکر کرو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ جو اللہ کو توفیق دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ماہ رمضان جو ہے مزارات پر جاؤ اور وہاں پر پکنک منا کر کے واپس چلے آؤ، ٹائم پاس کر کے واپس چلے آؤ۔ یاد رکھو یہ راتیں بڑے نصیب سے ملتی ہیں، یہ راتیں بڑی توفیق سے ملتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ماہ شعبان عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں 15ویں شب بھی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے غلام، اسی طریقے سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان راتوں میں اللہ بھلائیوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ یہی وہ رات ہے جس میں مرنے والوں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ یہ تو آپ کو ہر سال بتایا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ بتا دوں 15ویں شب چونکہ ہم لوگ کب معافی مانگتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے معافی مانگتے ہیں، ساتھ بھر توفیق نہیں ہوتی، کیا مغفرت نہیں ہوگی؟ رات ملی ہے، رات اپنی ایسی بیکار ہو جائے گی، چلو معافی مانگو۔ معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہی صبح اور آج ہی سے اس کی تیاری شروع کر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ اکبر، انہی راتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان میں اللہ تعالیٰ بھلائیوں کا جو ہے دروازہ کھول دیتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ بنی کلب کی بکریوں، بنی کلب عرب کے قبیلوں میں سے ایک ایسا قبیلہ ہے جن کے پاس بکریاں بڑی کثرت کے ساتھ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے بعد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بندوں کی مغفرت فرما دے، بندوں کی مغفرت فرما دے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا مگر کافر عداوت رکھنے والا، کافر عداوت رکھنے والا، کافر کی بھی مغفرت کر کے عداوت دشمنی رکھنے والا کسی مومن سے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 رشتہ کاٹنے والا، رشتوں کو رشتوں میں پھوٹ ڈالنے والا۔ اسی طریقے سے فرمان حضور نے والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی اور کپڑا لٹکانے والا، کون لٹکانے والا؟ کپڑا لٹکانے والا، اور زنا کا عادی، تصویر بنانے والا، چغل خور، ایسے لوگوں کی ان راتوں میں مغفرت کتنا بھی وہ سر پر ٹکے۔ ہاں حقوق العباد جو ہے، حقوق العباد، جیسے آپ نے کسی غیبت کر لی، کسی غیبت کر لی تو اس کا مسئلہ یہ ہے آپ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ہو گئی، دل میں خوف آیا کہ میں نے غیبت کر دی، ہو سکے تو اس بندے سے جا کر معافی طلب کر لے کہ مجھ سے آپ کے حوالے سے یہ نہ بتائے کہ میں نے تیری غیبت کی، میں نے آپ کے حوالے سے مجھ سے غلط بات نکل گئی، اب ضرور سے پوچھے گا یہ آپ سے کیا بولا تم نے، لیکن اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب بندہ معافی مانگ رہا ہے تو اس کو پردے میں ہی رہنے دیں۔ ٹھیک، اس نے معافی مانگ لی، اور اگر نہیں معافی مانگ سکا تو وہ وہیں سے آپ کے دل میں یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کہ مولا مجھ سے غیبت ہو گئی، تو اس بندے کو میرے حوالے سے راضی فرما دیں اور آئندہ انشاءاللہ میں غیبت نہیں کروں۔ اسی طریقے سے بندے کی اور رب کے بیچ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اس کے لیے ضروری ہے توبہ نصوح، سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ کون سی توبہ کرنا ضروری ہے؟ سچی توبہ۔ لیکن جو بندوں اور بندوں کے بیچ کا معاملہ ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے، جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ یہ ضروری ہے، قرض باقی ہے، کوشش کرے کہ اس سے وقت لے لے یا پھر معاف کروا دے، دل آزاری کی تھی تو اس سے معافی طلب کر لے، اور اس معاملہ کا آپ حقوق العباد میں سے اس کو مکمل کر لیں تاکہ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ سے قبول ہو سکے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں پر محنت کریں، کوشش کریں جو لوگ شراب کے عادی ہیں ان کا ذہن بنائیں کہ شراب مت پی، شراب پینے سے پینے والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔
جو لوگ غلط کاموں میں زنا میں ملوث ہیں ان پر بھی محنت کریں، ان کو بھی دعوت دیں، ان کو بتائیں کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے۔ اگر آج تو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا تو اللہ تیری مغفرت فرما دے گا۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان پر بھی محنت کریں کہ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں یہ شب آنے سے پہلے ان سے کہیں کہ آپ اپنے والدین سے معافی طلب کر لیں۔ اب جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو سبحان اللہ کیا آسان شریعت ہے سرکار علیہ السلام کی۔ ماں باپ اگر زندہ نہیں ہیں مر چکے ہیں وہ اپنی ماں باپ کی قبر پر جا کر کے ان سے معافی طلب کر لے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور اگر وہ بندہ رہتا ہے یہاں اور اس کے والدین رہتے گاؤں میں، یعنی قبر گاؤں میں ہے اور نہیں جا سکتا کسی وجہ سے، کوشش کرے کہ چلا جائے، نہیں جا سکتا تو کسی قبرستان میں چلا جائے اور دو لکیر کھینچ لے اپنی ماں کی قبر سمجھ کر، اپنے باپ کی قبر سمجھ کر، اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے اپنے والدین کا نام لے کر کے وہاں پر دعا کرے اور ان سے معافی طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرمائے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے، اس کے رسول کو ناراض کرتی ہے۔ یقیناً مسلمانوں والدین کا جو نافرمان ہوگا اس کی بھی سزا میں بخشش نہیں ہوگی، جو شراب کا عادی ہوگا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جادوگر، جو لوگ جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں، ان لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے۔ اور جو لوگ ڈھول تماشا کرتے ہیں، باجا بجاتے ہیں، ان کی بھی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمائے گا۔ بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ایسی راتوں میں لوگ پٹاخے بھی اڑاتے ہیں کہیں کہیں۔ میں نے پونا پہ تو شاید نہیں دیکھا کبھی، تو سننے میں آتا ہے آتش بازی کرنا کس کا نمرود کے پاس آپ آئے، نمرود کے لوگ مسجد کے سہن میں آپ نے اپنا اس کے اندر ڈالا سارے نمرود میں ڈالا تم لوگوں نے اس کا انار دیکھا جیسا کہ آدمی بابا یہاں پہ کیا ہے ہم کو انار نکل جائے یہاں سے اس کا انار بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑھیا آپ وہ آپ امام ہیں مگر سوشل میڈیا پہ کہانی کا الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بات کرتی ہوں تو کہا کہ نہیں مسلمان کا طریقہ نہیں بلکہ آتش بازی سے بچنا یہ مسلمانوں کا تو یہ راتیں جو ہیں آتش بازی کے لیے نہیں بلکہ اللہ نہیں آپ کی سے بدترین اور حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ رات بدر میں شب باہر گھر سے آتے اور آسمان کی طرف کھڑے ہوتے آسمان کی طرف دیکھ کر کے اللہ کی باتیں کرنا اور حضرت مولا علی مشکل کے ساتھ میں چاہتا ہوں اکثر شاہجہاں یہاں پہ مجھے بھی ہم تو خالی باتیں یہ بھی تو سن کر آپ وہاں پر تشریف فرما ہے تو کیا تلواریں نہیں چلا پیڑے بناتا ہے اندر بناتا ہے ساری کے ساتھ امام احمد کی مطلب اس کو دیکھنے لگے بڑے محبت کی نظر سے اس کو دیکھنے لگے یہ بھی نوجوان بہت نازین ہے کہ ہر امت کے سانس کے بدلے استغفر اللہ جب دیکھ رہے ہیں اسلام نے کہا بابا اتنے حسین انداز میں مجھے کیوں دیکھ رہے تھے اور تو کام نہیں کر رہا بیٹے تیری یہ ادا پسند آئی کہ تو پیڑے بناتا ہے روٹی لگاتا ہے روٹی نبھاتا ہے استغفر اللہ پڑھتا ہے مجھے بہت پسند آیا مجھے بہت اچھا لگا امام سب اسی کی برکتیں ہیں اسی کی بہاریں اسی کی رونقیں ہیں اسی کی برکتیں ہیں بیٹے کیا برکتیں ہیں کیا بہاریں ہیں وہ نوجوان کہنے لگا دعوت وہ ہوتا ہے جس کی ہر ضرورت ہوتی ہے وہ امام احمد نے اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بیٹے تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا یہ تو ولیوں کا دعویٰ ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہے وہ مستجاب دعوت دی ہر دعا قبول ہوتی ہے انہیں تو بہت بڑی بات کہہ دی کہ میں مستجاب دعوت بنی تھی اور اصلاح کی برکتیں تو مطلب کیا کیسی کی برکتیں ہیں ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں نہیں استغفر اللہ کی برکتیں جو دعا مانگی ہے آج 10 بجے کی دعا رب نے سب پوری ہر ایک غلط کی پرچی ان کے ساتھ میں جب دل میں چاہتا ہوں کہ جیسی بھی نظر پڑی تو پرچی سے لے کر آسمان تک نور پھر آج کس نیت سے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے آج کیا ارادہ ہے آج کیا پلان بنائے تھے یہ دعا برسوں سے دل میں مانگ نہیں پا رہا تھا دعا آج میں نے
کون سی دعا مانگ رہا ہوں تو کہنے لگا آج میں نے ایک نیت کی اور اسی نیت سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں. یہ میں نے سنا ہے کہ بہت بڑے فقیر اور بڑے امام محدث ہے جس کا نام احمد بن حنبل ہے. بس میں اس نیت سے دعا کر رہا ہوں کہ مالک آج مجھے زیارت کرا, مالک آج مجھے زیارت کرا, اسی نیت سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں. کتنا سننا تھا امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے, بیٹا اللہ نے تیری دعا قبول فرمائی, میری دعا کب سے دور ہوئی, مشکل ادھر دبا سے نکلی ادھر سہلنے کے بیٹا تیری دعا قبول ہوئی. نوجوان نے کہا حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں, آج جس امام احمد بن حنبل کی زیارت کی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے وہ کہیں اور نہیں تیرے سامنے. یہ وہ شخص یہ خادم کی کیا اوقات مسجد رکھ کے باہر کے باہر نکالے. یہ استغفر اللہ کی جو میگنیٹک فورس تھا, پاور تھا, وہاں سے کھینچ کے یہاں لایا, ورنہ وہ چھوڑے آتے مسجد سے باہر کون نکالا. آج کے دور میں نکالے, پہلے کے دور میں کون نکال سکتا ہے, وہ مسجد کے اندر سے باہر وہ نہیں نکال رہا تھا. یہ استغفر اللہ ہی کے برکت کی انہوں نے یہاں آنا, وہ کھینچ کے یہاں لا رہے ہیں. استغفر اللہ کی قسم دعائیں اور اس گناہ کی عادت میں چھوٹ جائے, یہاں تک کہ آتا ہے دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھا ہی سے کیوں تھا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آواز نہیں ہوتا ہے نفرتیں بات کریں انشاءاللہ اور اسی محبت کا صلہ ہے یا اسلام کا چاند دنیا میں چمکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے, صحابہ کرام نے اور بزرگان دین نے اسلام کو صرف فارمیلٹی کے طور پر اس کے معاملات میں عمل نہیں کیا بلکہ حقیقت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو دنیا والوں کے لیے مثال بنا دیا. جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ آج ہم شہید بغداد حضرت علامہ حسین الحق قادری نور اللہ مرتضی ان کے عرس کی تاریخ ہے. کچھ بھی معاملات ہوں وہ الگ چیز ہے, لیکن میں نے خود زمانے طالب علمی میں جب میں 2006 یا 2007 کی بات ہے, جب میں جامعہ العلمیہ جمدہ شاہی سے پڑھا کرتا تھا تو اس وقت ہمارے اساتذہ نے مدرسے والوں نے ایک تعلیمی کنونشن ایک پروگرام رکھا جس میں علامہ حسین الحق عاصم القادری نور اللہ مرتضی وہ بھی تشریف لائے. پہلی مرتبہ میں نے ان کو دیکھا, مجھے لگا شاید کسی خانقاہ کے سید زادے, بڑے خوبصورت تھے ماشاءاللہ, دیکھنے میں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. اور بہت ساری باتیں ہم طلبا کے بیچ میں ہوئی. ان کی ذات کو لے کر کے میں نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ ہر خانقاہ کے بزرگ سے محبت فرماتے ہیں. ان کے دل میں نے ایسا, میرے دل کی میں بات کر رہا ہوں, باقی کسی کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور میں نے ماہرہ شریف کے اندر دیکھا تو نہیں, لیکن وہاں کے لوگوں نے جنہوں نے بیان سنا تھا ان کا عرس قاسمی میں غالباً سید امین ملت دامت برکاتہ القدسیہ نے انہیں بلایا تھا, اور ماہرہ شریف کا اور بدائع شریف کا بڑا گہرا تعلق تھا. اسی طریقے سے ماہرہ شریف اور بریلی شریف کا بھی ایک اچھا گہرا تعلق ہے, اور تینوں خانقاہوں کا بہت اچھا تعلق ہے. لیکن میں بزرگوں کے اختلافات میں نہیں جانا چاہتا, اور صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں, اور ہمارے گھروں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے. اب سوچنے والے اس پر الگ طریقے سے سوچتے ہیں, اور میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, بس یہ بتانا چاہتا ہوں مجھے ان کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں معلوم, بس اتنا میں جانتا ہوں اس بندے نے جو ایک مشن چلایا تھا پورے ہندوستان کے اندر, کہ جو آج ہمارے پورے ہندوستان میں بلکہ بیرون الممالک میں مشرقی اختلافات ہیں اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے اور سارے بزرگان دین کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے. لیکن کیا پتا تھا حسین الحق جیسا ستارہ جا کر کے بغداد شریف میں قدم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کی قبر تیار ہے, اور وہاں جا کے وہ شہید ہو گئے. اگر وہ اور کچھ سال رہتے تو ایسی امید تھی انشاءاللہ تعالیٰ جو کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور کامیابی عطا فرمائے. وہ ہر کسی کو سمجھا رہے تھے, صرف یہ نہیں کہ وہ باہر والوں پر محنت کر رہے تھے, اپنے مریدین پر بھی محنت کر رہے تھے, اور دیگر پیروں کی مریدین پر بھی محنت کر رہے تھے. جہاں ان کو راہ مل رہی تھی وہاں وہ آگے بڑھ رہے تھے, اور وہ ہر کسی کی بات نہیں سنتے تھے, کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں نا, چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہوتی ہے, آپ نے سنا ہوگا, چمچے لوگ ہوتے تھے یا ہوتے ہوں گے چڑھانے والے, لیکن وہ کسی کی منفی باتوں پہ کام رکھتے ہی نہیں تھے, صرف مثبت باتیں کرتے.
کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ کیسے اکٹھا ہوں، اہل سنت و جماعت کا کام کیسے آگے بڑھے۔ یہ فکر میں نے دیکھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی سے روایت کی بھی بات نہیں پیش کر رہا ہوں، جو میں نے دیکھا، جو مجھے سمجھ میں آیا، ان کی ذات کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی اور کسی کی بات نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگ بغداد شریف میں جہاں پر انہیں شہادت کا مقام ملا، سفر میں بھی تھے، اور جو مومن سفر میں انتقال کرتا ہے اسے اللہ شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پہلے سے ہی ان کا گھرانہ بغداد شریف سے ان کے مراسم رہے، ان کے باپ دادا سے ہی مراسم اچھے چلے آئے، اور الحمدللہ وہاں پر وہ جاتے تھے، ان کی بڑی عزت کی جاتی، بڑی تعظیم کے ساتھ بارگاہ غوث میں ان کی حاضری کرائی جاتی۔ لیکن ایک وقت آیا کہ وہ ستارہ اہل سنت و جماعت کا وہاں پر جا کر کے قدم مصطفیٰ قدم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے ان کی جو ہے ان کا انتقال ہوتا ہے، اور وہیں پر وہ دفن ہوتے ہیں۔ کام انہوں نے بہت اچھا اٹھایا تھا۔ خیر، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانقاہ عالیہ قادریہ بجائی شریف کے جو سجادہ نشین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مشن میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اہل سنت و جماعت کی خانقاہوں کے مدارس کے مساجد کے جتنے بھی اختلافات ہیں، اللہ آج کی شعبان معظم کی پہلی شب کی برکت سے بندے پاک کے صدقے میں سارے اختلافات کو اللہ ختم فرما دے، سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے۔ کیونکہ مسلمانوں، میں نے دیکھا ہے انہوں نے تحریری شکل میں بہت سارا کام کیا، بہت سارے کارنامے پیش کیے، اور اہل سنت و جماعت کے حوالے سے کافی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے بریلی شریف کے بھی، مارانا شریف کے جو نوجوان سجادگان ہیں، الحمدللہ انہوں نے بھی کافی کوششیں کی اور کافی کام کیا۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے، ہم کسی کی برائی کر کے، کسی کو برا بھلا کہہ کے ہماری آخرت برباد ہو۔ ہاں، جہاں شریعت مصطفیٰ کی بات ہے یا شریعت کے کسی قانون کی بات ہے جس کا ماننا قطعی طور پر فرض ہے، واجب ہے، اگر اس کا کوئی منکر ہوتا ہے تو اس کے لیے تو حضور علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے فرما دیا۔ کسی قبیلے کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی، اور پھر اس کے قبیلے والوں نے کہا ایک صحابہ رسول کو بھی جا کے سفارش کر دو کہ حضور معاف فرما دیں۔ جو ہے کسی طریقے سے جب سفارش کی گئی تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ بدل گیا، اور ارشاد فرمایا تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، اگر میری بیٹی سیدہ فاطمہ بھی ہوتی تو جو شریعت کا حکم اس بیٹی پر نافذ کیا جا رہا وہی حکم اپنی بیٹی فاطمہ پر نافذ۔ تو شریعت کے لیے کسی کے لیے معافی نہیں، چاہے میں رہوں یا آپ رہیں، مولانا رہیں، پیر صاحب رہیں، کوئی بھی رہیں، شریعت کی بات سب کے لیے ایک ہے۔ لیکن جہاں پر کچھ فروعی اختلافات ہیں جس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان مسائل کو لے کر کے ہم آپس میں ایک دوسرے کو برا بنانا کہیں۔ اگر پیر صاحب نے مسافہ کرنے میں جلدی کر دی تو پیر صاحب سے ناراض نہ ہو، اگر پیر صاحب نے مسافہ نہیں کیا یا آپ سے نہیں ملاقات کی، آپ کے گھر نہیں آئے تو خدا کے واسطے ناراض نہ ہو، ان کی زیارت ہو جائے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ پیر صاحب کی زیارت کر لینا ہی بڑی بات ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانی بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں الحمدللہ تقریباً کافی خانقاہوں میں جانے کا شرف حاصل کیا، تو میں بس یہی چیز دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ میں آزمانے کے لیے نہیں بلکہ یہی دیکھتا ہوں کہ دیکھو ان بزرگان دین کی چوکھٹ پر کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، کہاں سے لوگ آتے ہیں، یہ مقام و مرتبہ انہیں کیسے حاصل ہوا۔ تو وہی جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا، یہ فکر لے کر کے عبادت کرتے تھے کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک، اس کو منہ دکھانا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ سوچ کر اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کو عام کرتے تھے۔ وہ اس لیے بیان نہیں کرتے، اس لیے کتابیں نہیں لکھتے، اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ لوگ مجھے عابد کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا رائٹر کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا ناطقہ کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا مقرر کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا اچھا بولنے والا کہیں، بلکہ وہ تو دعا کرتے تھے مولا توفیق دے تو اچھی بات کہنے کی توفیق، ورنہ اس زبان کو خاموش کر۔ اور بزرگان دین یہی عادت تھی، زیادہ نہیں بولتے تھے، جب بھی بولتے تھے تو حق بولتے تھے اور اچھی باتیں بولتے تھے جس سے لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ شعبان میں اس کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور علامہ سید الحق نبر اللہ مرتضی کی قبر پاک پر خوب رحمتوں کی بارش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائے، اور بھی جتنے ہمارے مشائخین اس دنیا سے پردہ کر گئے اللہ ان سب کی قبروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ
مسلمان کی مغفرت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلینا من البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان سن لیں.